مدنی دے ساڈے حال تے کرم ہزار تھی سن صدیق عمر عثمان و علی ساڈے حامی چارے یار تھی سن صدیق عمر عثمان و علی ساڈے حامی چارے یار تھی سن ہوسی نفسی نفسی جد محشر وچ اودو جلوہ گر سرکار تھی سن جنیاں ناکاں تابش پڑھ دے ہیں او دے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن او دے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن اب آپ توجہ فرمائیں ماشاءاللہ اتنے مقام تک آپ میرے ساتھ آ گئے اب آگے توجہ فرمائیں میں نے آپ کے سامنے پہلا اصول قرآن کا یہ رکھا کہ کامیاب کون ہے قرآن کی نظر میں جسے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دی گئے وہ ہے کامیاب ایمان کے بعد جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے جس چیز کی سب سے پہلے ضرورت ہوگی وہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ایک رب کی رحمت دوسرا حضور کی شفاعت اب توجہ فرمانا رب کی رحمت کسے ملے گی آمنہ کے لال کی شفاعت کسے ملے گی بہت ساری قرآن مجید کی آیات بینات اور حضور کی احادیث مبارکہ کو ایک جملے میں کہہ رہا ہوں علماء کہتے ہیں جو بندہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اطاعت کر لے گا رب کریم اسے اپنی رحمت بھی عطا فرما دے گا مدینے والے مصطفیٰ کی شفاعت بھی عطا کرے گا یعنی جو حضور کی اطاعت کرے گا حضور کی کیا کرے گا حضور کی اطاعت کرے گا اسے حضور علیہ السلام کے پیارے رب کی رحمت بھی ملے گی اسے مدینے والے مصطفیٰ کی شفاعت بھی ملے گی اب یہاں پر توجہ فرمائیے کیسے ملے گی قرآن مجید برہان رشید کی دو آیتیں میں آپ کے سامنے اپنی دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں خالق کائنات فرما رہا ہے پارہ نمبر 4 ہے سورہ آل عمران ہے اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دوسرا مقام پارہ نمبر 18 ہے سورہ النور ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ فرماتا ہے کائنات کے لوگوں اللہ کی اطاعت بھی کرو اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو باری تعالیٰ تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت کریں گے بدلے میں ملے گا کیا خالق فرماتا ہے لعلکم ترحمون میں تمہیں اپنی رحمت عطا فرما دوں گا کیا کروں گا تمہیں رحمت عطا ہو جائے گی لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے کیا کیا جائے رحم کیا جائے تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے اور دوسرے مقام کا بھی یہی ترجمہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو زکات ادا کرو وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ رسول کی اطاعت کرو کیا کرو رسول پاک کی اطاعت کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحمت کی جائے تاکہ تم پر رحمت کی جائے یہ ایک بات اب دوسری سماعت فرمائیں کہ اطاعت کا معنی کیا ہے اطاعت کا سمجھیے گا اطاعت کا معنی ہوتا ہے فرما برداری اطاعت کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا اطاعت کا معنی ہوتا ہے کسی دا حکم من لینا کسی دا حکم من لینا اطاعت مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیروی کرنا حضور کی تابعداری کرنا حضور نبی کریم علیہ السلام کے حکم کو فالو کرنا اس کو مان لینا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور کی اطاعت کا معنی کیا بنتا ہے مفہوم کیا بنتا ہے اور اس کا اصطلاحی معنی کیا بنتا ہے فرمایا جو کچھ نبی آکھے اور تو مان لینا جیڑی گل تو نبی روکے اس تو رک جانا جیڑا مصطفیٰ کر کے دکھا دے وہ میں کر لینا انہوں مصطفیٰ دی اطاعت کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں مصطفیٰ کی اطاعت کہتے ہیں اب توجہ فرمائیے رحمت خدا ملے گی اور حضور کی شفاعت ملے گی جب اطاعت کریں گے اب اس پر دلیل سنیے بخاری کی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے پہلی جو حضور نے قوم کے سامنے تقریر کی نا اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے میرے قوم والو لا الہ الا اللہ کہہ دو کیا کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے کیا ہو جاؤ گے اب حضور فرما رہے قولوا لا الہ الا اللہ
کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کہو، یہ نبی کا حکم ہے، یہ نبی کی چاہت ہے، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تمنا ہے کہ قوم والے لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ اب جس نے اس کو مان لیا اسے کیا ملے گا؟ اسے کیا ملے گا؟ بخاری کی روایت پڑھنا چاہتا ہوں، حدیث کا مضمون ہے، راوی حضرت جناب ابو ہریرہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، سونے قیامت والے دہاڑے تھوڑی شفاعت تو سب تو زیادہ خوش نصیب کیڑا بندہ ہوئے گا جنہوں سب تو زیادہ تھوڑی شفاعت کا حقدار ٹھہرایا جائے گا؟ یعنی وہ خوش نصیب اسعد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند حضور کون ہوں گے؟ بشفاعتک، جسے آپ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اب میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ مینوں پتا سی ایک گل میرے کو سب تو پہلے تو ہی پوچھے گا، مینوں پتا سی کیونکہ میریاں گلاں سننا تینوں بڑا محبوب لگتا ہے، تینوں بڑا محبوب لگتا ہے، میری باتیں حدیث کہ حرص جو تیری ہے وہ میں جانتا ہوں، میں جانتا تھا کہ تو ہی پوچھے گا۔ اب محبوب نے کیا فرمایا؟ سنو، آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، فرمایا ابو ہریرہ سن لو، قیامت والے دن مجھ محمد کی شفاعت سب سے زیادہ اس خوش نصیب کو ملے گی جس نے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ کیا کہا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ تو پتا چلا آقا علیہ السلام کی اطاعت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ خدا کی رحمت ملے گی، حضور کی، اور جب رحمت مل جائے گی، شفاعت مل جائے گی تو رب کیا عطا کر دے گا؟ جنت عطا کر دے گا، جہنم سے بچا لے گا۔ اب میرے پیارے اور محترم بھائیو دوستو بزرگوں توجہ فرمائیے، قرآن مجید برہان رشید کی درجنوں آیات بینات ایسی ہیں جن میں اللہ کریم نے اپنے حبیب کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اطاعت مصطفیٰ کا حکم اللہ نے خود قرآن میں دیا۔ اب اس کی اہمیت آپ اس بات سے سمجھے کہ ایک دو مقامات پر نہیں، درجنوں آیات بینات ہیں جن میں خالق کائنات نے اپنے حبیب کی اطاعت کا حکم دیا۔ اور آپ سبحان اللہ کہہ دو، ایک بڑی پیاری بات سنا دو، دنیا تے اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے نے، آدم پاک علیہ السلام سے لے کر خاتم پاک علیہ السلام تک، یعنی آدم پاک سے لے کر ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں نا، ان نبیوں کی آمد اور ان کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے قرآن میں خالق نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، الا لیطاع اللہ باذن اللہ، فرمایا ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ اطاعت۔ جب ہم لفظ اطاعت بولتے ہیں نا تو معنی میں نے آپ کے سامنے اس کا بیان کر دیا۔ کیا معنی اطاعت کا؟ پیروی کرنا، فرما برداری کرنا، حکم نو من لینا۔ اب اطاعت کے حوالے سے دو باتیں بڑی توجہ طلب ہیں، ایک ہے اطاعت کرنے والا، ایک ہے اطاعت کرنے والا، اس کو کہتے ہیں مطیع۔ کیا کہتے ہیں؟ مطیع۔ اور ایک ہے جس کی اطاعت کی جائے اسے کہتے ہیں مطاعن۔ کیا کہتے ہیں؟ مطاع۔ کیا کہتے ہیں؟ جس کی اطاعت کی جائے۔ ایک ہے اطاعت کرنے والا، ایک ہے جس کی اطاعت کی جائے۔ اگر ہم حضور کی اطاعت کریں ہم ہوئے مطیع، آقا ہوئے مطاع، اور علماء کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے اس وقت تک اطاعت کا کامل جذبہ بیدار نہیں ہو سکتا جب تک اطاعت کرنے والے جو جس کی اطاعت کی جا رہی ہے اس کی عظمت، اس کی شان، اس کا مقام نظروں میں، دل میں سرایت نہ کرے، تب تک حکم پر ماننے کے لیے دل محبت کے ساتھ مائل نہیں ہوتا۔ اطاعت جبرن بھی ہوتی ہے، حکمرانوں کی لوگ اطاعت کرتے ہیں، جبرن کرتے ہیں، کسی سے لالچ ہوتا ہے، بندہ اطاعت کرتا ہے، لیکن جہاں جب اطاعت مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے علماء کہتے ہیں نبی کی اطاعت نہ جبری اطاعت ہے نہ تمے اور لالچ والی اطاعت ہے، محمد کی اطاعت تو محبت والی اطاعت ہے۔ اور محبت والی اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ جب آقا کی عظمت شان ہماری نظروں میں ہوگی، اور ہمارے آقا کی شان اور عظمت کیا ہے اس پر میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ نبوت و رسالت کے شیان شان جتنی بھی عظمتیں تھیں
جتنی بھی رفعتیں تھیں، جتنی بھی بلندیاں تھیں، جتنی بھی شانیں تھیں، جتنی بھی فضائل تھے، جتنے بھی مناقب تھے، جتنے بھی رتبے تھے، اللہ نے سارے کے سارے آمنہ کے لال کو عطا فرما دیے تھی، اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی۔ اس لیے علماء نے جب آقا علیہ السلام کی عظمتوں میں غور کیا تو علماء یہ کہتے ہیں اگر عقل انسانی کروڑوں سال بھی پرواز کرتی رہے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک میرے آقا کے نالین پہنچے ہیں، جہاں تک حضور کے نالین پہنچے ہیں۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرمانا شب رسالت اشاہ امام احمد رضا نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں حیران ہوں میں تھانوں کی کہاں، تھانوں سید الانبیاء آکھاں یا سید البراء آکھاں، یا آقا آپ کو میں والضحیٰ کہوں یا شمس الضحیٰ کہوں، یا آپ کو ما زاغ البصر والی آنکھوں والا کہوں، یاسین کہوں یا طٰہٰ کہوں، سارے نبیوں کا سردار کہوں، سارے نبیوں کا سلطان کہوں، اللہ کا حبیب اور اللہ کا میں محبوب کہوں، یا رسول اللہ امت کا سردار کہوں، یا سارے نبیوں کا میں آپ کو سید و سرور کہوں، یا رسول اللہ میں حیران ہوں کہ میں آپ کو کیا کیا کہوں، میں آپ کو کیا کیا کہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بس یا رسول اللہ میں تو اس بات پہ آ کے عاجز ہو گیا کہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں بعد از خدا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اب جب حضور اتنے اعلیٰ ہیں تو پھر چاہیے نا کہ جو حضور کا حکم آئے اس پہ سر جھکا دینا چاہیے، جو حضور کا آرڈر آئے اس پہ سر جھکا دینا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں جب حضور کا حکم آ جائے پھر اپنی عقلوں کے گھوڑے مان دو، وہاں عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، بلکہ جو آمنہ کے لال فرما رہے ہیں اس پہ سر تسلیم خم کر دو۔ اسی کا نام غلامی ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ غلامی ہے۔ اب میرے پیارے اور محترم بھائیو دوستو بزرگو، قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے بہت سارے مقامات پر اطاعت مصطفیٰ کا حکم دیا، اور اطاعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ جزا بھی بیان کی۔ کیا کیا ساتھ ساتھ؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اطاعت کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ اطاعت کی اہمیت آپ نے سمجھ لی، کیونکہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ اور آقا علیہ السلام کی اطاعت قرآن میں آپ دیکھیں کہیں اللہ فرماتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے من یطع اللہ و رسولہ، جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی، کہیں فرمایا اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ اب توجہ طلبات ہے، جب یہ باتیں بہت ساری آیات بینات، وقت کو بھی میں نے سامنے رکھنا ہے، بہت ساری آیتیں اس مضمون کی موجود ہیں قرآن میں کہ جہاں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول آیا، اور کہیں اللہ نے صاحبان ایمان سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ایک اور مقام پہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لا تبطلوا اعمالکم۔ پھر جب رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رکھا اپنے حبیب کو، لیکن قرآن میں ایک مقام وہ بھی آیا جب خالق کائنات اپنے حبیب کی اطاعت کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کے کمال کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ کائنات کے لوگوں میری اور میرے رسول کی اطاعت دو بھی میں نے بیان کی، اور اگر تم چاہتے ہو میں تم پہ بات آشکار کر دوں کہ باری تعالیٰ تیری بھی اطاعت کرنی ہے، تیرے حبیب کی اطاعت کرنی ہے، تیری اطاعت کر لے تو کافی نہ ہوگا، خالق کا نانا صرف میری اطاعت بھی ہوگی، میری اطاعت کے ساتھ مصطفیٰ کی بھی اطاعت ہوگی، اور کائنات کے لوگوں محبوب کی اطاعت نہ چھوڑنا، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے حبیب کی اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کر لی۔ اللہ